آصف زرداری اور شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پارٹی قائدین نے سیاسی رابطوں پر بات چیت کی۔ مولانا نے MQM سے بات چیت سے آصف زرداری کو آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات میں لیگی اور JUI ارکان شریک ہوئے۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا آج کی ان ملاقاتوں کا احوال کیا رہا، کون سے اہم معاملات ہیں جن پر مزید بات کی گئی ہے؟ آج اسلام آباد کا سیاسی درجہ حرارت انتہائی گرم رہا ہے اور حکومت مخالفہ کی تحریک میں بہت تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ آج PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائشگاہ پر سابق صدر آصف علی زرداری نے ملاقات کی اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی ان سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ تفصیلی طور پر جو ہے وہ حکومت مخالف تحریک پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو MQM سے ملاقات کی تھی، اس پر مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا ہے۔ حکومتی اتحادیوں سے ہونے والے رابطے پر گفتگو ہوئی ہے اور آئندہ کی جو ایک تبدیلی ہے PDM کا جو لانگ مارچ ہے جس کا 23 کو آغاز ہوگا اور 25 کو اسلام آباد ہوگا، اس کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اور جو حکومتی ممبران ہیں جس طرح وفاقی وزراء اپوزیشن کے ممبران کو دستیاب دے رہے ہیں کہ وہ پارلیمان کے اندر کس طرح ان تمام پر صورتحال پر بھی آج کے ساتھ سے تبادلہ خیال ہوا اور تمام تر رہنماؤں نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ موجودہ حکومت کے خاتمے تک PDM اور اپوزیشن اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ شہر دستور پر دھرنا بھی دیا جائے گا اور تحریک عدم اعتماد کے لیے جو قانونی ٹیم بنائی ہے وہ اپنے قانونی کام کو بھی تیز کرے۔ ان تمام تر صورتحال پر آج کے ساتھ میں گفتگو ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان تفصیلات کے لیے۔ ایک ہی گیند سے کرب ٹولے کی تینوں وکٹیں اڑاؤں گا، شکار کے لیے اکٹھے 3 چوہوں کا شکار کر کے دکھاؤں گا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس کے باوجود وزیر اعظم کا سوات جلسے سے خطاب، بلدیاتی الیکشن میں بلے کو ووٹ دینے کی اپیل کر دی۔ کہا سندھ ہاؤس میں ہارس ٹریڈنگ کے لیے نوٹوں کی بوریاں لائی گئیں۔ الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کیا آئین میں ہارس ٹریڈنگ کی اجازت ہے؟ اپوزیشن کو پتا ہے عمران خان کچھ دیر رہ گیا تو یہ سب جیل جائیں گے۔ شیروں کی قوم جس کا سردار نواز شریف جیسا گیدڑ ہو وہ ہار جائے گی۔ انشاءاللہ ایک گیند سے 3 وکٹیں گریں گی۔ یہ جو 3 چوہے اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے، میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا۔ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، میں جو بھی لوگ صرف آپ نے ان کو ووٹ دینی ہے جو بلے کے اوپر کھڑے ہو۔ سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے، اور خریدنے اس لیے آئے ہیں کہ ان کو سب ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز تیار ہیں اور اگر عمران خان تھوڑی دیر اور رہ گیا تو ان سب نے جیلوں میں جانا ہے۔ 100 گیدڑوں کی قوم جس کا سردار شیر ہو وہ جیت جائے گی، 100 شیروں کی قوم جس کا سردار نواز شریف کی طرح گیدڑ ہو۔ اس طرح کے لوگوں کا جن کا پیسہ خدا ہوتا ہے، جو پیسے کی پوجا کرتے ہیں، ان کی کانپیں ٹانگیں گی امریکی صدر کے سامنے۔ ان کے پیسے نے ان کو غلام بنایا ہے، ان کے چوری کے پیسے نے ان کو جھکا دیا ان کے سامنے۔ سوات کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے آج کے جلسے کو ماضی کے مقابلے میں ناکام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں آج کے جلسے میں پہلے والی بات نہیں تھی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ عمران خان نے سازش بھی کر دی، اپنے وزراء کو، سوات کے ایڈمنسٹریشن کو یہ حکم کیا تھا کہ آپ بازار کو بند کر کے ان لوگوں کو فرصت دے رہے تھا کہ یہ لوگ مجبور ہو جائے اور ہمارے جلسے میں شرکت کرے، لیکن تب اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے جلسے میں نہیں گیا۔ شرکت تو کی ہے، بہت سے لوگوں کو اس نے دیہاتوں سے لے کر آئے، گاڑیوں میں زبردستی لے کر آئے، لیکن اس کا عوام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عوام ناراض ہے حکومت سے، مہنگائی کی وجہ سے، یہ ظالمانہ بلنگ کی وجہ سے عوام بہت ناراض ہے۔ اس کو کوئی نہیں چاہتا ہے، سب ٹھہرنے والا سب آ جائے گا، لیکن ان میں سے اس کے 100 بندے بھی نہیں ہیں، PTI کا 100 بندے بھی نہیں ہیں، سب ادھر ادھر گھومنے والا پھرنے والا چکر والے لوگ ہیں۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں ہم اتحادی ہیں اور الگ جماعت ہیں، جماعتوں کے اندر مختلف آراء ہوتی ہے لیکن فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ایماندار اور ان کی نیت بھی اچھی ہے، حکومت چھوڑی ہے نہ اپوزیشن جوائن کی ہے، حکومت کا حصہ ہے، ہر مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا معاملہ، مسلم لیگ کاف کے مرکزی دفتر کے باہر وزیر اعلیٰ کے پینر فلیکس آویزاں کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ ضروری، چودھری پرویز الہی پینر فلیکس پر آویزاں۔ گزشتہ روز چودھری پرویز الہی کی جانب سے ایک انٹرویو میں وزیر اعلیٰ پر بات کی گئی تھی جس پر
جس کے بعد کاف لیگ کے سپورٹرز نے اہم شاہراہوں پر پرویز الہی کے حق میں پینافلیکس آویزاں کر دیے۔ حکومت 27 مارچ کے جلسے کے لیے 19 مارچ سے آگاہی مہم چلائے گی۔ اسد عمر کہتے ہیں ضلع کی سطح پر کمیٹیاں بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ خچروں کی حفاظت کے لیے فورس لائی جا رہی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونے دیں گے۔ سیاست کمزور دل والوں کا نام نہیں۔ اپوزیشن کی سیاست کے آخری دن ہے۔ مدرسے کے بچوں سے لانگ مارچ نہیں ہوتا۔ 19 تاریخ سے سارے پاکستان میں ہماری جو تنظیمیں ہیں پارٹی کی، جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ تمام جو ہے وہ عوام کو متحرک کرنے کے لیے، عمران خان کا یہ پیغام بھیجانے کے لیے ایک کوئی پاکستان میں کونا نہ بچے جہاں پر عمران خان کا یہ پیغام نہ پہنچے 27 مارچ کا۔ یہ کیوں کہہ دیا کہ جی وہ 10 لاکھ کے مجمع سے گزر کے جانا ہے اور واپس آنا ہے، تو اتنے کمزور دل تھے تو پھر یہ کام ہی نہیں کرنا تھا۔ یہ کمزور دل لوگوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، سیاست نہیں ہے کمزور دل لوگوں کا کام۔ تو انشاءاللہ تعالی ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ فورس بھی وہاں سے منگوائی گئی ہے کہ جی ہم یہاں پہ خچر جمع کریں گے اور ان خچروں کی حفاظت کے لیے بھی ہم لوگ لے کے آئیں گے۔ یہ جو خچروں اور گدھوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کا تدارک بھی کریں گے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کارروائی بھی کریں گے۔ آخری ان کی سیاست کے دن ہے۔ مدرسے کے بچوں کے اوپر لانگ مارچ نہیں ہوتا۔ اور درخواست نہیں، ہدایت نامہ۔ پی ٹی آئی کے عہدیدار نے ڈی سی اسلام آباد کو ہدایت جاری کر دی۔ کیا کسی پارٹی کا عہدیدار انتظامیہ کو ہدایت جاری کر سکتا ہے؟ تحریک انصاف کے 27 مارچ کے جلسے کی اجازت کے نام پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہدایت جاری کی گئی ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ڈی چوک پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ ہدایت دی گئی کہ جلسے کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کرائے جائیں۔ مزید جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، کیا لکھا گیا اس خط میں؟ دیکھیں، ڈی سی اسلام آباد احمد شفقات کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو درخواست جو دی گئی ہے، اس میں بیسیکلی جو اس کی تحریر ہے اس میں تو ہدایت دی گئی ہے کہ عمران خان نے، وزیر اعظم عمران خان نے 27 تاریخ کو ایک عظیم جلسے سے جو ہے وہ خطاب کرنا ہے۔ اس کے لیے سیکیورٹی ارینجمنٹ، وینیو، اسٹیج اور دیگر جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے ڈی سی اسلام آباد کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ انتظامات اپنے جو ہے مکمل کریں۔ تو 27 تاریخ کے حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹی سے درخواست دینی ہوتی ہے وہ درخواست تو دی گئی ہے، لیکن وہ درخواست کا ہدایت نامہ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ اویس کیانی تفصیلات کے لیے۔ اپوزیشن کے حکومتی اتحادیوں سے رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ایم کیو ایم سے اپوزیشن کی حمایت کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ تفصیلات عثمان خان کی اس رپورٹ میں۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی قیادت میں اپوزیشن رہنماؤں نے پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی، امین الحق، خواجہ اظہار الحسن اور عامر خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اپوزیشن کی حمایت کرنے کی درخواست کی۔ ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جاتے جاتے ایک سوال کے جواب میں اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم مطمئن ہیں۔ کیا نظر آ رہا ہے پیش رفت آگے اتحادیوں کے ساتھ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ہم تو مطمئن ہیں انشاءاللہ۔ شہباز شریف سے جب سوال کیا گیا کہ معاملات نہیں بن پا رہے، کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بات چیت جاری ہے۔ اتحادیوں کی جانب سے تاخیر کے سوال پر شہباز شریف نے کہا یہ آپ ان سے پوچھیں۔ ہماری بات چیت جاری ہے، ظاہر ان کے امید یقین پر تبدیل ہوگی۔ جی، بات چیت جاری ہے۔ یہ سب تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اتحادی کیوں اتنا ٹائم لگا رہے ہیں سوچنے میں؟ آپ ان سے پوچھیں، کوئی حکمت عملی ہے یا؟ خواجہ سعد رفیق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایم کیو ایم نے شہری حقوق کی بات کی ہے۔ اپوزیشن حکومتی اتحادیوں کو آئینی اور بنیادی حقوق کی ضمانت دینے کو تیار ہے۔ اس بار جتنے عرصے کے لیے حکومت بنے گی، میرے خیال میں وہ قومی حکومت ہوگی۔ سیاسی جماعتیں عوامی حقوق کی اور آئینی حقوق کی بات کر رہی ہیں، تو اس پہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو ایشورنسز دینی چاہیے۔ اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ بالکل کلیئر ہے اور ہم آئینی اور بنیادی حقوق کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ایم کیو ایم رہنما امین الحق نے کہا کہ اتحادیوں کی آپس میں بات چیت جاری ہے۔ ایم کیو ایم نے 3 نکات تمام جماعتوں کے سامنے رکھے ہیں۔ ایم کیو ایم چاہتی ہے ملک میں جمہوری روایات قائم رکھنا چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہر صورت برقرار رہنی چاہیے، سندھ میں امن قائم رکھا جائے۔ امین الحق نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے مشکور ہیں، مذاکرات کا عمل جاری رہے گا۔ خالد مقبول صدیقی مذاکراتی عمل کو رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ عثمان خان، 24 نیوز، اسلام آباد۔
सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 30 मार्च को समाअत करेगा। अदालत ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च की समाअत पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का केस अलग कर दिया था। मुखालिफ उम्मीदवार लश्करी रईसानी की दरख्वास्त पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कासिम सूरी का इलेक्शन कलअदम करार दिया था। 27 सितंबर 2019 को इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 265 में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2019 को इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले को मुअत्तल किया। कासिम सूरी 7 अक्टूबर 2019 से हुक्म इम्तना पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। सहाफ़ी ने मौलाना फजलुर रहमान से सवाल किया, सुना है दोनों जानिब से लॉन्ग मार्च और जलसा मनसूख हो जाएगा, जिस पर मौलाना ने जवाब दिया, अपना सवाल अपने पास रखें। लॉन्ग मार्च के हवाले से कौन कहां से निकलेगा, इस सवाल का जवाब अभी आपको नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देने जाना था, उनकी मेहरबानी है कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। लॉन्ग मार्च की दावत देने से कबल आसिफ जरदारी ने कहा, मैं ये पहले ही कबूल कर चुका हूँ। हो सकता है मार्च मनसूख भी हो सकता है, क्या आप भी इमरान खान साहब की तरह यू टर्न ले सकते हैं या फिर लाजमी हो? किसने कह दिया आपको? ये खबरें चल रही है कि हो सकता है कि दोनों तरफ से मनसूख कर दिया जाए। चौधरी शुजात साहब ने भी आपसे अपील की है। मौलाना साहब आप कहाँ से निकलेंगे, क्यादत करेंगे, मियाँ साहब कहाँ से निकलेंगे? थोड़ा सवाल आपको मौके पे मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को मैं आज दावत देने के लिए जा रहा था, लेकिन जरदारी साहब ने मेहरबानी की और खुद ही तशरीफ ले आए और उन्होंने बड़े अच्छे पैराए कि आपकी दावत मुझे देने मैंने आपकी दावत। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।